السلام علیکم۔ آج کی کہانی بھول بھی نعمت۔ سلیم صاحب اپنی یادداشت کے لیے مشہور تھے، مگر مشہوری الٹی تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ہر بات فوراً بھول جاتے تھے۔ اکثر لوگ ان سے مل کر لطف اندوز ہوتے کیونکہ ان کی بھول چوک مزاحیہ بنتی اور ہر ملاقات ایک نئی کہانی دیتی۔ سلیم خود بھی اپنی حالت پر ہنستے اور ایک دن وہ بازار کے خریداری کرنے نکلے تو بیوی نے لمبی فہرست تھما دی۔ سلیم نے بڑا اعتماد سے سر ہلایا اور بولے سب کچھ یاد رکھوں گا۔ راستے میں دوست ناصر سے ملاقات ہوئی۔ سلیم فوراً فہرست بھول گئے مکمل۔ گھنٹوں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے دونوں، پھر اچانک سلیم کو یاد آیا، وہ گھبرا کے کھڑے ہوئے فوراً بغیر کسی کہے دوڑنے لگے۔ ناصر حیران ہو کر پیچھے آواز تھی مگر سلیم تیزی سے غائب ہو گئے۔ بازار کی گلی میں چکر لگاتے رہے، آخرکار ایک دکان میں داخل ہوئے اور بولے مجھے سب کچھ دے دو۔ دکاندار نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھا حضور کیا چیز درکار ہے؟ سلیم سوچ میں پڑ گیا، چند لمحے پھر جو گھر میں نہیں ہے۔ دکاندار نے سر پکڑ لیا زور سے، آخر اس نے کچھ عام چیز پکڑا دی۔ سلیم خوشی سے پیسے دے کر نکلے۔ گھر پہنچے تو بیوی انتظار کر رہی تھی، اس سے بولی کیا لائے ہو؟ آج سلیم نے تھیلا فخر سے آگے ہی رکھا، اندر صابن نمک کھلونا نکلا۔ بیوی نے حیرت سے انہیں گھورا پہلے، پھر زور سے ہنسنے لگی اچانک، پھر بولی میں تو سبزی منگوائی تھی۔ سلیم نے ماتھا پکڑ لیا فوراً اور بولے ہاں کچھ تو رہ گیا ہے۔ بیوی نے طنزیہ انداز میں کہا کچھ نہیں، سب کچھ رہ گیا ہے۔ سلیم پھر ہنسا اپنی حالت پر۔ اس کی زندگی ایسے ہی واقعے سے بھری ہوئی، ہر دن ایک نئی بھول سامنے آتی تھی۔ ایک بار وہ دفتر جانے نکلے۔ سلیم نے راستے میں اسکول کے باہر کے بچوں کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہوئے اور خود بھی کھیل میں شامل ہو گیا۔ گھنٹوں بعد خیال آیا دفتر کا، وہ بھاگتے ہوئے دفتر پہنچے۔ آخر افسر نے سختی سے پوچھا آج اتنی دیر کیوں ہوئی؟ سلیم نے سچ سچ بتا دیا۔ افسر پہلے تو غصے میں آیا، پھر ہنسنے لگا بے اختیار ہو کر اور بولا تم واقعی عجیب انسان ہو۔ ایک اور دن چھتری لے کر نکلے، موسم بالکل صاف اور دھوپ تھی، لوگ انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ سلیم نے فخر سے پوچھا احتیاط ضروری ہے؟ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تو سب لوگ بھیگ گئے مگر چھتری والے، اور سلیم خوش رہے ہنستے ہوئے۔ وہ خوش ہو کے گھر واپس آئے، سب کو اپنی ہوشیاری سنائی۔ بیوی نے کہا آج تو آپ نے کمال کر دیا، ورنہ تم ہمیشہ کچھ نہ کچھ بھولتے ہو۔ سلیم نے سینہ پھیلا کر کہا میں بھی کبھی کبھی عقل دکھاتا ہوں، پھر خود ہی اپنی بات پر ہنسنے لگے۔ ایک بار انہیں خط لکھنا چاہا مگر لفافہ خریدنا بھول گئے بازار سے، پھر لفافہ لینے گئے تو خط بھول گئے۔ یوں کئی چکر لگائے گھر کے، آخرکار انہوں نے خط لکھنا ہی چھوڑ دیا اور سوچا کہ فون کرنا بہتر ہے، مگر نمبر بھی یاد نہ رہا انہیں۔ محلے کے لوگ ان سے بہت خوش کیونکہ وہ ہر وقت ہنساتے رہتے تھے، بچے خاص طور پر ان کے دیوانے، ان کی باتیں سن کر قہقہے لگاتے۔ سلیم بچوں کے ساتھ کھیلتا اور اپنی کہانی سناتا دلچسپ انداز میں، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی بھول۔ ایک دن ایک بچہ بولا ان سے آپ کبھی کچھ صحیح بھی کرتے ہیں؟ سلیم نے مسکرا کے جواب دیا ہاں میں خوش ہے نا نہیں بھولتا۔ بچہ خاموش ہو کر انہیں دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا، دل سے خوش ہوا۔ باقی بچے بھی ہنس پڑے۔ وقت گزرتا گیا مگر عادت نہ بدلی۔ سلیم ہمیشہ ویسے ہی رہے سادہ۔ ان کی بیوی کبھی کبھی پریشان ہوتی مگر دل ہی دل میں خوش ہوئی، کیونکہ گھر میں ہنسی رہتی تھی ہر وقت۔ زندگی کا کچھ ہلکا لگتا، سلیم کی وجہ سے سب خوش رہتے۔ ایک دن پرانی ڈائری دیکھ رہے تھے جس میں انہوں نے یادیں لکھی ہوئی تھی، ہر صفحے کا کوئی مزاحیہ واقعہ۔ انہوں نے خود پڑھ کر سنانا شروع کیا اور ہنسنا شروع کیا۔ بیوی بھی پاس بیٹھی ہوئی تھی اور دونوں مل کر یادیں تازہ کرنے لگے۔ گھر میں خوشی کی فضا پھیل گئی۔ سلیم نے کہا میں کچھ بھولوں مگر یہ ہنسی کبھی نہیں بھولوں گا، یہ میری اصل دولت ہے زندگی کی۔ بیوی نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا یہی بات سب سے اچھی ہے، تمہاری بھول بھی نعمت بن جاتی ہے کیونکہ اس نے ہمیں خوش رکھا ہے۔ آخرکار سب نے یہی سیکھا زندگی سے کہ ہر کمی میں بھی خوبی ہوتی ہے۔ ہر انسان سے قبول کر لے اور ہنسی کے ساتھ جینا سیکھے تو مشکلات بھی آسان لگتی ہیں۔ سلیم کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور سب کے دل میں خوشیاں بنیں گی۔